الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین عزیز وقار، آج فہم الاسلام کی دوسری نشست ہے اور آج کی نشست کا عنوان یہ ہے کہ رشتہ دیکھنے سے جہیز تک۔ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے اور بنیادی طور پر اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی کے موقع پر پہلے دن سے لے کے اور شادی تک یا آخری دن تک ہمارے ہاں طریقہ کار کیا ہے اور اسلام نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے، اور ان دونوں میں فرق وہ ظاہری بات ہے اسی طرح واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ہم نے اپنا رہن سہن اپنے علاقے سے سیکھا ہے، اسلام سے نہیں سیکھا۔ جو ہمارے گھر میں ہو رہا تھا وہی ہم نے لیا، اسی کو سمجھا اور اسی کو آگے لے کر چلے۔ اگر ہمارے گھر میں ہماری برادری کے مطابق یا ہمارے خاندان کے مطابق جو بھی رسمیں جو بھی رواج تھے، انہی رسموں اور انہی رواجوں کو ہم نے آگے لے لیا، اور اسلام نے ان چیزوں کے متعلق کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بس پتہ چل گئیں تو چل گئیں، ورنہ ہم نے کوئی باقاعدہ سے ان کی جانچ پڑتال کرنے یا ان کو سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں اتنی غلط اور خراب سمت میں چلی گئی کہ ان کا نقصان ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں، اور اگر ان کا سد باب نہ کیا گیا تو آئندہ بھی ان کے نقصانات ہم بھگتتے رہیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں کہ بنیادی طور پر نکاح، جسے ہم شادی کہتے ہیں، اسلام میں یہ ایک عام سی چیز ہے، اس کا انعقاد ایک عام سی چیز ہے۔ ویسے نکاح سنت ہے، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام انبیاء کی، یعنی نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے۔ لیکن نکاح کو منعقد کرنے کے حوالے سے اور نکاح کے انتظامات کے حوالے سے اسلام نے اس کو بالکل ہلکا پھلکا سا پیش کیا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمارے ہاں جب کسی کی شادی ہوتی ہے یا گھر میں کوئی شادی کا فنکشن ہو تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے زندگی کا ایک بہت بڑا مارکا یا زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جسے ہم پورا کرنے جا رہے ہیں۔ عموماً ہم نے بڑی عمر کے افراد سے یہ جملہ سنا ہے، کہتے ہیں جی بس بچے جوان ہیں اور اب زندگی کا یہی مقصد ہے کہ میں خیریت سے بچوں کا نکاح کر دوں، اس کے بعد پھر خیر ہی خیر ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر موت بھی آ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور لیکن میں اپنے جیتے جی اپنے بچوں کا نکاح کر دوں۔ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان کی زندگی کا مقصد ہی صرف یہ رہ گیا ہے، اور یا انسان کو زندگی اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نکاح کر لے۔
اور نکاح کے بعد اگر فوت بھی ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ جی پھر خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے سارا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کو کوئی بہت بڑا مارکا یا بہت بڑا ایونٹ یا بہت بڑا کوئی کارنامہ نہیں بیان کیا، ایک سادہ سی اور ایک عام سی یہ تقریب ہے، البتہ سنت ہے، لیکن مینجمنٹ کے اعتبار سے، اس کے انعقاد کے اعتبار سے ایک عام سی چیز ہے، اس کو بہت بھاری اور بہت مشکل نہیں لیا گیا۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ مدینہ شریف کے سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو مدینہ شریف کے سب سے امیر آدمی تھے، بہت بڑے ذمہ دار، بہت زیادہ مال و دولت والے اور بہت بڑے تاجر، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ مدینہ کے سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روٹین کی باتیں چل رہی تھیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے قمیض پر زعفران کا نشان لگا ہے، پیلے رنگ کا زعفران کا نشان لگا۔ تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا عبد الرحمن یہ نشان کیسا ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ زعفران کا نشان ہے، وہ ایسا ہے کہ کل میرا نکاح تھا، میں نے شادی کر لی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے برکت کی دعا کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اولم ولو بشاۃ، اے عبد الرحمن تیرا نکاح ہو گیا، اب ولیمہ بھی کرنا، بھلا ایک بکری کے ساتھ ہی صحیح، لیکن ولیمہ بھی کرنا۔ اب یہ ایک چھوٹی سی اور سننے میں ایک عام سی حدیث ہے، لیکن اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں اسلام میں نکاح کا تصور سمجھ آ رہا ہے کہ مدینہ کا سب سے امیر آدمی شادی کر رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نہیں بلایا گیا۔ جبھی تو اگلے دن سرکار نے پوچھا نا کہ یہ نشان کیسا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بلایا گیا۔ مطلب اب اس دور میں مدینہ کتنا تھا؟ میرا خیال جتنی آج مسجد نبوی کی عمارت ہے، شاید سارا شہر ملا کے اتنا سا ہوگا۔ اتنی سی آبادی میں سب سے امیر آدمی کا نکاح ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہے، آپ کو نہیں بلایا گیا۔ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ عبد الرحمن جیسے ہمارے ہاں لگتا ہے گا ہوں تو نہیں ملنا کرنا، دعا اسلام تو میں گیا، کیوں نکاح پہ نہیں بلایا، شادی میں نہیں بلایا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کی بجائے فوراً ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا کی۔ اور تیسری بات اسی حدیث میں آپ دیکھیں کہ مدینہ کا سب سے امیر آدمی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ ولیمہ کرو بھلے ایک بکری کے ساتھ۔ اب ایک بکری اگر ذبح کی جائے تو کتنے لوگوں کا کھانا ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ لیں 20 لوگ کھا لیں گے، 25 لوگ، 20-25 افراد تقریباً اتنے لوگوں کا کھانا ہوگا ایک بکری ذبح کی جائے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے سب سے امیر آدمی کو جو ولیمے کا مشورہ دے رہے ہیں اور حکم فرما رہے ہیں ایک یعنی 20-25 لوگوں کے ساتھ آپ ولیمہ کر لیں بھلے، لیکن ولیمہ کریں۔ اس سے نکاح کا بنیادی سٹرکچر ہمیں کم از کم سمجھ آ جاتا ہے کہ نکاح صرف اتنی سی چیز ہے۔ اگر وہ اپنی جائیداد کا آدھا حصہ نکاح پر خرچ کرنا چاہتے تو بہت بڑا نکاح ہو سکتا تھا، بہت بڑی شادی ہو سکتی تھی، لیکن ایسا بالکل نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے ہاں ہم ایسی رسموں اور ایسے رواجوں میں پھنس گئے ہیں کہ ہم اپنی کل جمع پونجی اور کل سرمایہ شادی پر لگا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنی جمع پونجی سے بھی زیادہ یعنی ادھار پکڑ کے بھی شادی پر خرچ کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو سود پر پیسے نکلوا کے بینک سے لون لے کے سود پر پیسے لے کے اور وہ نکاح پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور وہ نکاح کے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت فرمایا تھا، برکت کہا گیا تھا، تو اس برکت کو ہم اس طرح منعقد کر رہے ہیں کہ اس برکت میں سود والا پیسہ شامل کر رہے ہیں
کہ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ جس نے سود کا کام کیا، سود دیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کی۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ماننے کے لیے دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی کل جمع پونجی لگا دینے کا نہ تو کہیں حکم ہے اور نہ ہی میرا خیال اس کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اسے اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق کرے، اور اتنا سا کرے کہ وہ اس میں مالی طور پر کسی طرح کی تنگی کا اسے سامنا نہ کرنا پڑے۔ چند سال پہلے انڈیا کے اندر ایک نکاح ہوا، شادی ہوئی ہے مکیش امبانی کے گھر، اور اس کا بڑا چرچا رہا پورے سوشل میڈیا پہ۔ تو کچھ دوست بیٹھے تھے اور اس پہ بات ہو رہی تھی، جی پتہ نہیں کتنے 100 ارب انہوں نے اس شادی پر خرچ کیا ہے۔ اور بظاہر یہ چیزیں اپنی کشش تو رکھتی ہیں کہ اچھا اتنے دنوں تک شادی کی تقریبات چلتی رہیں اور اربوں سینکڑوں ارب اس پر خرچ کیا گیا۔ تو پھر ایک رپورٹ آئی کہ اس خاندان نے اس شادی پر اپنی کل دولت کا 2% خرچ کیا ہے۔ جو سینکڑوں ارب انہوں نے خرچ کیا وہ ان کی کل جمع پونجی کا، کل ان کی دولت کا 2% تھا۔ تو وہ جب رپورٹ سامنے آئی تو ایک تسلی ہو گئی کہ ہاں یہ بات ہے، یہ اصول ٹھیک ہے کہ اپنی کل جمع پونجی کا آپ 2%، 4%، 10% آپ اتنا رکھیں اور اس میں شادی کریں، اس میں نکاح کریں، باقی کم از کم 90% آپ اس میں سے بچائیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رشتہ دیکھنے کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں، اور ان میں ایک غلطی یہ ہے جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نشاندہی فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عموماً رشتہ 3-4 وجہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ رشتے میں دیکھا جاتا ہے خاندان، دیکھا جاتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے رشتے کیے جاتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب رشتہ کرو تو دین کی بنیاد پر رشتہ کرو۔ اب یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے اور یوں لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے نا، تو اس لیے انہوں نے دین کی بات کی ہے۔ حالانکہ آپ اس پر غور کریں تو بڑی باتیں سمجھ آئیں گی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب رشتہ کرو تو دین کی بنیاد پر رشتہ کیا کرو، یعنی خوبصورتی، حسن و جمال بھی دیکھو، مال و دولت بھی دیکھو، یعنی اپنی برابری کا دیکھو، حسن و جمال بھی دیکھو، خاندان بھی دیکھو، لیکن جو اس میں ترجیح رکھو وہ ترجیح دین کو دو، اس کو پہلے نمبر پر رکھو۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ جس گھر میں دین پر عمل ہو رہا ہوگا اور جس گھر کے افراد دینی ماحول میں ہوں گے یا جن کے گھر میں دینی ماحول ہوگا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس گھر میں عموماً پردہ ہوتا ہے، اور جب ایک با پردہ خاتون آپ کے گھر میں آئے گی تو وہی تربیت وہ آگے اپنے بچوں میں کرے گی، منتقل کرے گی۔ پھر اگر ایک نیک اور صالح خاتون ہوگی تو وہ بچوں کی تربیت بھی ویسی کرے گی۔ اگر ہم تعلیم دیکھ لیں، دولت دیکھ لیں، حسن و جمال دیکھ لیں، لیکن دین نہ دیکھیں تو ہمیں مالی طور پر تو شاید فائدہ ہو جائے کہ سامان کافی مل جائے گا، اور کوئی مشکل وقت پڑنے پر ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی امداد بھی مل جایا کرے گی۔ حسن و جمال کی بنیاد پر کریں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ لوگ تعریف کریں گے کہ ماشاءاللہ ان کی بہو بڑی خوبصورت ہے، انہوں نے بہت اچھا رشتہ دیکھا، یہ آپ تعریف سن لیں گے۔ لیکن بچوں میں کیا چیز منتقل ہونی ہے، بچوں تک کیا جانا ہے؟ حسن تو اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، وہ ماں باپ تو نہیں بچوں میں منتقل کر سکتے اپنی تربیت کے ذریعے۔ دولت یہ تو اللہ پاک کی دین ہے، آج ہے کل نہیں بھی ہو سکتی، یا آج نہیں ہے کل ہو بھی سکتی ہے، تو یہ تو دونوں چیزیں ہی ممکنات میں سے ہیں۔
تو اس لیے فرمایا کہ جب دین کی بنیاد پر رشتہ کرو گے تو بچوں میں ایک اچھی تربیت منتقل ہوگی۔ یہاں پر میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب سے میں نے یہ جملہ سنا اور بڑا مجھے لطف آیا اس جملے کا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی آپ رشتہ دیکھیں، کہا کہ میں اپنے بیٹوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ رشتہ دیکھیں تو آپ اپنے لیے بیوی تلاش نہ کریں، اپنے لیے بیوی تلاش نہ کریں، بلکہ اپنے لیے بچوں کی ماں تلاش کریں۔ یعنی جو ہی اینگل تبدیل ہوگا، زاویہ تبدیل ہوگا، تو پوری سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ مجھے خاتون چاہیے، اور ایک یہ ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک ماں چاہیے۔ ان دونوں سوچوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب میں اپنے لیے ایک خاتون تلاش کروں گا تو پھر میں کہوں گا جی وہ خوبصورت ہو، حسن و جمال ہو، فلاں ہو فلاں ہو، مطلب یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک ماں کی تلاش ہوگی تو پھر میں تربیت کی طرف جاؤں گا، پھر تعلیم کی طرف جاؤں گا، پھر سوچ اور فکر کی طرف جاؤں گا، پھر ان چیزوں کی طرف توجہ جائے گی۔ تو ہمیں اپنے لیے ایک خاتون تلاش کرنے کی بجائے اپنے بچوں کے لیے ایک ماں تلاش کرنی چاہیے، پھر شاید ہم درست طرف چلے جائیں گے اور درست سمت میں چلے جائیں گے۔ ایک ہمارے ہاں مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ اتنا زیادہ ہمارے ہاں مشہور ہو جاتی ہیں بعض چیزیں۔ کہتے ہیں جی جب نکاح کرنا ہو یعنی رشتہ دیکھنا ہو تو کیا لڑکا ساتھ جا سکتا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے، یا لڑکا اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور میرے سامنے حدیث مبارکہ موجود ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ لڑکی پسند کرنے کے لیے اگر مردوں میں سے کسی مرد کو وہ لڑکی دیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ صرف لڑکے کو ہے، باقی اور کسی کو بھی نہیں۔ بات سمجھے آپ؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لڑکے کا باپ چلا جائے، لڑکے کا چاچا چلا جائے، اس کا ایک ماموں چلا جائے، اور باقی کچھ خواتین چلی جاتی ہیں اور جا کے رشتہ دیکھ بیٹی کو دیکھ۔ حالانکہ لڑکے کے باپ کے لیے ابھی تک وہ بچی نامحرم ہے، ابھی نکاح تو نہیں ہوا نا، لڑکے کے باپ کے لیے وہ بچی نامحرم ہے، لڑکے کے چچا کے لیے وہ بچی نامحرم ہے، لڑکے کے ماموں کے لیے وہ بچی نامحرم ہے، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت یا ضرورت کے تحت اگر جائز بھی کہا جائے تو وہ ضرورت ان کو نہیں ہے، وہ ضرورت لڑکے کو ہے۔ اب سنیں حدیث مبارکہ، یہ مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث پاک ذکر کی، امام ترمذی نے بھی ذکر کی، امام نسائی نے بھی ذکر کی، دارمی کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، یعنی 5 6 7 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خطبت امرأۃ، کہ میں نے ایک خاتون کے لیے شادی کا پرپوزل بھیجا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نظرت الیہا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مغیرہ، کیا جس کی طرف آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے آپ نے اس خاتون کو دیکھا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا جی نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ فقال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فانظر الیہا، تو اے مغیرہ تو بھی اسے دیکھ لے، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے درمیان محبت کا رشتہ جڑ سکے۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی کہ ہم نے دین قرآن اور حدیث سے نہیں سیکھا، ہم نے دین اپنے گھر سے سیکھا ہے، اپنے گھر کے ماحول سے سیکھا ہے، جیسا ماحول تھا ویسی ویسی ہماری سوچ بنتی چلی گئی۔ اب اس حدیث کو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب لڑکی کا رشتہ دیکھنا ہو تو لڑکا اگر ساتھ جائے تو اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے یہ بدتمیز ہیں اور یہ بڑے بے حیا ہیں کہ لڑکے کو ساتھ لے گئے، اس کے کردار پر شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ کو یہی بات عرض کر ارشاد فرما رہے ہیں
فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ عرض کی جی نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ فانظر الیہا، اسے دیکھ لے، یعنی لڑکے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اسے دیکھ لو پھر اس سے نکاح کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس حوالے سے رشتہ دیکھنے کے حوالے سے یہ جو ہمارے ہاں غلط فہمی ہے کہ لڑکا دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا، اصل میں اعتدال ایک درمیانہ رستہ ہے اور یہی بہتر رستہ ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی انتہا پہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تو تب بھی انتہا پر جا کر نہیں کر رہے ہوتے۔ یا تو ہمارے ہاں لڑکے کو سرے سے ہی منع کر دیا جاتا ہے جی آپ نہیں دیکھ سکتے، البتہ گھر کے لوگ جائیں گے، بس امی ابو نے جتنے کرتا اتنے دن کرنا پڑے گا، یا تو یہ تصور ہے، اور یا پھر دوسری سائڈ پر یہ تصور ہے کہ رشتہ دیکھنا تو دور کی بات، لڑکا نکاح سے پہلے ساری ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، فون پہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، وہ ویڈیو کالز بھی ہو جاتی ہیں، اور سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے، اور اینڈ پہ آ کے پھر سوچتے ہیں کہ چلو اب نکاح کر لیں۔ یعنی یا تو ہم بالکل اس طرف جا رہے ہیں تو اس طرف بھی انتہا پر، اور اس طرف جا رہے ہیں تو اس طرف بھی انتہا پر۔ اسلام نے ایک اعتدال کا رستہ بیان فرمایا، ایک درمیان کا رستہ، اور یہی کامیابی والا رستہ ہے۔ آپ کسی بھی خاتون، کسی بھی لڑکی کے لیے، عورت کے لیے وہی سوچ رکھیں کہ اگر یہی سارے تقاضے یا مطالبے میری بہن کے متعلق کیے جائیں تو میرے طبیعت پر، میرے مزاج پر کیا گزرے گی۔ اگر تو وہ مجھے نارمل لگتا ہے تو پھر مجھے بھی وہ تقاضے کر لینے چاہیے، اور اگر وہ نہیں لگتا تو پھر مجھے بھی کم از کم سوچ وچار کر لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے۔ اس لیے ہمارے ہاں ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے جی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی سختی سے منع فرمایا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جی وہ بیٹے کے لیے فلاں جگہ سے ایک رشتہ تھا، لیکن وہ جب ہمیں پتہ چلا تو رشتہ بڑا مناسب تھا، بڑا معقول رشتہ تھا، لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے آگے کہیں کر لیا ہے۔ اب جس کو یہ بات سنائی جا رہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر کا چودھری جاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے لو بھاجی ہے کہڑی گل ہے، تسی حکم کرو کہ آپ رشتہ لے لینے ہیں۔ وہ اپنی بڑی مانتے ہیں، کہتے نہیں نہیں انہیں اگے کرتا ہے، اور بھائی 100 جگہ سے کرتا ہوئے، تسی بس ایک دفعہ حکم کرو، مینوں بھاویں جو بھی کرنا پے آپ تڑا دیاں گے رشتہ، اور رشتہ آ جائے گا، اور دسو۔ اور اس کو بطور فخر بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے برادریوں میں، رشتہ داریوں میں۔ اب حدیث مبارکہ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، کہ کوئی مرد اپنے کسی بھائی کے رشتے پر رشتہ نہ بھیجے۔ یعنی اگر کسی کا کہیں رشتہ طے پا گیا تو وہ طے پا جانے کے بعد اس پر دوبارہ رشتہ نہ بھیجا جائے، وہاں پر دوبارہ رشتے کی بات نہ کی جائے۔ اور یہ حدیث میں نے مختصر عرض کی، اس حدیث میں اور بھی 3-4 چیزیں ہیں کہ بے پر بے نہ کی جائے، یعنی اگر دکاندار کا کسی کے ساتھ کوئی ڈیل چل رہی ہے تو اب اس کے ریٹ پر اپنا ریٹ نہ لگائیں، بلکہ پہلی ڈیل مکمل ہونے دیں، وہ ان کا سودا بن جاتا ہے یا نہیں بنتا، وہ بات ختم ہو جائے تو پھر آپ اپنی بات کریں۔ ابھی جنوری میں مجھے پشاور جانا پڑا، تو مجھے بس اسٹاپ سے میں نے ایک ٹیکسی چاہیے تھی مجھے۔ اب ایک ٹیکسی والا آ کے رکا، میں نے کہا جی حیات آباد جانا ہے، تو وہ کہتا 800 روپیہ۔ اتنے میں ایک اور ٹیکسی والا پیچھے آ گیا، اس نے بات سن لی، وہ کہتا ہے جی آپ مجھے 750 دیں، ادھر آ جائیں۔ اتنے میں ایک اور آ گیا، وہ کہتا ہے جی آپ مجھے 700 دیں، آپ ادھر آ جائیں۔ اب یہ مسئلہ ہم نے پڑھا ہوا تھا، پہلے بھی حدیث پڑھی تھی، تو اب جب یہ سارا سین ہوا نا تو پھر فوراً مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ سودے پر سودا نہ کریں، بلکہ پہلا سودا مکمل ہو لینے دیں، وہ ڈیل ڈن ہوتی ہے یا ڈیل کینسل ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد آپ اگلی بات کریں۔ تو پھر میں نے، حالانکہ مجھے 700 روپے میں جانا، 100 روپے کا فائدہ تھا، لیکن وہ چونکہ جس سے میری سب سے پہلے بات ہوئی تو میں نے اس سے کہا میں 800 دوں گا اور آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، صرف اس بات کو ڈسکیریج کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ نکاح، پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیجا جائے، یعنی رشتہ طے ہو جانے کے بعد دوبارہ رشتے کی بات نہ کی جائے۔ ہمارے ہاں اس کو فخر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں
رشتہ دیکھنے کے بعد ہمارے ہاں جو رسمیں اور جو رواج ہیں ان میں ایک مائیوں کی رسم ہے اور اس کے بعد ایک تیل مہندی کی۔ مائیوں کی رسم بہت زیادہ نہیں ہے، شہروں میں میرے خیال زیادہ ہے، ہمارے ہاں قدر کم ہے، لیکن تیل مہندی والا جو معاملہ ہے وہ تقریباً ہر شادی کا ایک لازمی حصہ اور لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ ایک اصول ذہن میں رکھیں، اسلام میں کسی بھی چیز کی اجازت یا منع دیکھنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اجازت نہیں دیکھی جاتی، صرف منع دیکھا جاتا ہے۔ شاید میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں، آپ دوبارہ سنیں کہ کوئی بھی شرعی مسئلہ جب آپ نے دیکھنا ہو یا نیا کوئی مسئلہ پیش آئے اور آپ نے اس کو اسلام کی نظر میں دیکھنا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے یا نہیں۔ اور یہی طریقہ پوری دنیا کے قوانین کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اب پاکستان کے آئین میں بھی اگر آپ نے کوئی چیز دیکھنی تو یہ دیکھی جاتی ہے یہ منع ہے کہ نہیں، ورنہ جواز تو جب تک کسی شے سے روکا نہ جائے تب تک وہ جائز ہی ہوتی ہے، اس کی اجازت ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں تیل مہندی سے اگر کوئی کہے کہ تیل مہندی کی رسم سے روکا گیا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں، اسلام میں نہیں روکا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ کیسے کریں گے؟ کریں گے ایسے کہ جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو اس میں سے نکال دیں اور کر لیں۔ مثلا عورتوں کے ڈانس سے منع کیا گیا، یہ نکال دیں۔ غیر محرم عورتوں اور مردوں کے میل جول سے منع کیا گیا، آپ اس کو ختم کریں، اس کو تیل مہندی کی رسم سے نکال دیں۔ البتہ فحش گانے اور اس طرح کی شاعری جو کہ شہوت کی طرف لے کر جائے، اس سے منع کیا گیا، آپ یہ نکال دیں۔ البتہ باقی جو ہمارے ہاں کلچرل کوئی اس طرح کے بول لیے جاتے ہیں شادی بیاہ کے موقعوں پر، اس کی اجازت مل جاتی ہے روایات کے اندر۔ تو جن جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے وہ چیزیں آپ اس میں سے نکال دیں۔ باقی کہیں کہ تیل مہندی سے منع کیا ہے، نہیں، مہندی لگانے سے منع نہیں کیا، یا کسی طرح کا کوئی بھی ایونٹ کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ تیل مہندی عام طور پہ یوں سمجھ لیں کہ شادی چونکہ اگلے دن ہوتی ہے تو اس کی تیاریاں کرنے کے لیے کچھ خاص لوگ پہلے جمع ہو جاتے ہیں ایک دن پہلے، اور وہ مل جل کے اپنے کام کاج بھی کر لیتے ہیں اور اگلے دن کی تیاریاں بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں اس حد تک ٹھیک ہے، باقی اس میں ڈانس ختم کر دیں، اگر اس میں کوئی شراب وغیرہ کا یعنی اس طرح کی چیزیں وہ نکال دی جائیں۔ عورتوں اور مردوں کا میل جول یعنی ان کی اکٹھا وہ فنکشن اور اس میں بھڑکیلے لباس پہن کر اس میں شامل ہونا اور لوز ٹاک کرنی، لچکیلی باتیں اس میں ہونا، ان ساری چیزوں کو نکال دیا جائے تو یہ رسم اسلام میں یہ کہیں بھی منع نہیں کی گئی، کر سکتے ہیں، لیکن جو اس میں مکروہات ہیں، ممنوع چیزیں ہیں، ان کو نکال دیا جائے، باقی جو بچتا ہے اس میں آپ وہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی حال آپ مائیوں کا کر لیں، یہی چیزیں آپ برات میں کر لیں، یہی چیزیں آپ ولیمے میں کر لیں۔ یہ ایک بنیادی سا اصول ہے کہ جن جن چیزوں سے منع ہے وہ چیزیں آپ اس میں سے نکال دیں، اور باقی جو کلچرل چیزیں یا ہمارے جسے ہم کہتے ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں، ہاں ٹھیک ہے چلی آ رہی ہیں تو کر لیں۔ اسلام نہ ان کے کرنے کا حکم دیتا ہے نہ ان سے منع کرتا ہے، وہ ایک مباح چیز ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیں، لیکن جن جن چیزوں سے اس میں منع کیا گیا ہے اور ہم وہ کر رہے ہیں ان کو نکال دیا جائے، ان کو خارج کر دیا جائے، اور اس انداز میں ہم پوری شادی کو ایک صاف ستھرا ایونٹ اور صاف ستھرا ایک موقع بنا سکتے ہیں۔ بس میں بات کو سمیٹنے کی طرف آؤں گا، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس موضوع پر آپ کے سوالات زیادہ ہوں گے اور ہمارا وقت تقریباً ہو گیا ہے۔ میں بس اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ ان جملوں پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ سب سے برکت والا نکاح کون سا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برکت والا نکاح کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اعظم برکۃ النکاح ایسرہ فی النکاح۔ میں جملے بھول رہا ہوں حدیث کے، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ نکاح میں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت سب سے کم ہو۔
یعنی جو سب سے آسان نکاح ہو وہ سب سے برکت والا نکاح ہے۔ اب یہ چھوٹے سے جملے میں بڑی لمبی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، اور جو نکاح جتنا مشکل ہے اس میں اتنی بے برکتی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے یہ شادی کی تقریبات میں حصہ لینا چاہیے۔ آخر میں ایک اور بات لازمی سمجھ رہا ہوں، وہ ہے ہمارے ہاں جو شادی کے موقعوں پر جو پیسے ایک دوسرے کی طرف خرچ کیے جاتے ہیں، نیوندرا، نیوندرے کے حوالے سے میرا اپنا موقف زیادہ سخت ہے، میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں۔ میری اپنی سوچ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دو چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے، ایک ہے ادھار۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے ماسٹر اقبال صاحب سے کہا کہ مجھے 10,000 روپے ادھار چاہیے، اور ادھار کے اندر یہ شرط ہے کہ اس کی مدت بیان کی جائے، اور یہ مدت بیان کرنا یا مدت پوچھنا کہ کب واپس کرو گے، یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے یا غیر اخلاقی عمل نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ مدت ادھار میں مدت بیان کی جائے گی۔ آپ وہ بھلے 1 سال کی مدت بیان کریں یا 1 دن کی مدت بیان کریں یا آدھے گھنٹے کی مدت بیان کریں، مدت آپ اس میں بیان۔ میں نے ان سے کہا جی مجھے 10,000 روپے ادھار چاہیے، میں 1 ماہ بعد آپ کو واپس کر دوں گا۔ انہوں نے مجھے ادھار دے دیا، 1 ماہ میں نے وہ سارے انتظام کر کے ان کو واپس کر دیے۔ یہ ہے ادھار، سیدھی سیدھی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی خوشی سے مجھے میرے گھر آئے ہیں، کسی بھی خوشی کے موقع پر میرے گھر آئے، اور اپنی خوشی سے یہ کچھ نہ کچھ گفٹ دے کے جا رہے ہیں، تحفہ دے کے جا رہے ہیں۔ وہ پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور چیز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تحفہ دے کے جا رہے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا پروموٹ کیا ہے کہ تحابو تحابو، یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے۔ ہاں یہ مجھے کچھ گفٹ کر جائیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ نیوندرے والا جو معاملہ ہے نا، اس میں کنفیوژنگ ہے، تذبذب ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم کسی کے ہاں دے کے آ رہے ہوتے ہیں تب ہمارا موڈ ہوتا ہے گفٹ والا، بڑی خوشی کے ساتھ ہم 5,000 روپے اس کی طرف دے کے آ گئے۔ جب ہمارے اپنے گھر شادی ہوتی ہے اور لوگوں نے پیسہ دینا ہوتا ہے، پھر ہم ایک ایک بندے پہ ایسے نظر رکھتے ہیں کہ جیسے یہ ساری دنیا میری مقروض ہے، اب دیکھتے ہیں کون کتنا کتنا دے کے جاتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی کمی بیشی کر جائے تو اس پر پھر لڑائی، اس پر پھر ناراضگیاں، اس پر تو یہ ایک، یا تو آپ ڈائریکٹلی ادھار مانگیں کہ جی جتنے بھی لوگ میرے گھر آئیں گے مجھے ہر بندے سے 5,000 روپے ادھار چاہیے، بالکل سیدھی بات کریں، ادھار چاہیے مجھے، سب سے ادھار مانگیں، یا آپ سب کو منع کر دیں کہ جس نے بھی میری طرف پیسے خرچ کرنے ہیں وہ بطور تحفہ کرنا چاہتا ہے تو 100 دفعہ کرے، ورنہ اگر بطور امانت یا ادھار دینا چاہتا ہے تو میں نے نہیں دینے، یا اس طرح بالکل بات صاف کر دیں۔ تو یہ جو نیوندرے والا معاملہ ہے نا، یہ ان دونوں کے بیچ میں ایک الجھاؤ ہے، مبہم ہے، اور یہ تنازع کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ لین دین میں جب بھی کوئی معاملہ تنازع کی طرف جائے تو شریعت اسے روک دیتی ہے، منع کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہتر ہے کہ آپ شادی بیاہ کے موقعوں پر، ہمارے ہاں اب لین دین اتنا صاف ستھرا نہیں رہا، نہ ہمارے اندر وہ برداشت رہی ہے اور نہ ہمارے وہ لین دین اتنا صاف ستھرا ہے، اس لیے اس کو ادھار نہ کریں، اس کو گفٹ اور تحفے کی حد تک رکھیں۔ آپ تحفتاً آپ پیسے خرچ کریں، جتنا کسی کو دے سکتے ہیں، جتنی بساط ہے دے دیں، جب آپ کے ہاں ہوگا اس کو جتنی توفیق ہوگی وہ دے جائے گا، اور اسی پر پھر قبول کریں اس کو۔ اور لین دین میں پھر معاملات الجھتے ہیں، تو ساری برادری سے 3,000 روپے لینے کی بجائے آپ 1-2 بندوں سے زیادہ پیسے لے لیں اور آہستہ آہستہ کر کے ان کو واپس کر دیں، تاکہ بچوں کی جان تو چھوٹے گی کم از کم۔ تو یہ ہم ایک دفعہ پیسے لے کے اور ساری زندگی کے لیے بچوں کو مقروض کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ساری زندگی کے لیے مقروض کر دیتے ہیں، اور وہ بعد میں اگر کسی کے ہاں شادی پہ نہ جا سکے تب بھی اعتراض، یا شادی کا کارڈ آیا اور اس وقت جیب اجازت نہیں دے رہی خرچ کرنے کی تب بھی اعتراض، تھوڑا برت کے آئے تب بھی اعتراض، تو وہ میری لڑائی ہی لڑائی ہے۔ ان تمام چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ بچیں، ساری برادری سے
3 ہزار ادھار لینے سے بہتر ہے آپ 1-2 لوگوں سے اپنی ضرورت کے مطابق پیسے لے لیں اور اس کے بعد ان کو واپس کر دیں، تاکہ بچے ان کی جان چھوٹ جائے اس قرضے سے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پاک کے ان معاملات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عنوان پر سوال ہوں تو وہ